بادشاہ چونکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس نے سوچا کہ اگر اس کی شان یہ ہے تو پھر مجھے تو کوئی نہیں مانے گا، تو وہ بڑا پریشان تھا۔ تو ایک دن اسے ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ میں تجھے ایک شخص کی خبر دیتا ہوں، اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ قبولیت فوراً رب کی بارگاہ میں ہوئی تو رب تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے پہاڑ میں زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں سے ایک بندے کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اسے یہ شان عطا فرما رکھی تھی کہ اگر وہ کسی مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اگر کسی کوڑ کے مرض میں مبتلا بندے کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتا تو رب اسے شفا عطا فرما دیتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا۔ لیکن اس بادشاہ کے وزراء میں سے ایک وزیر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو اس نے بڑے بڑے حکیموں سے، طبیبوں سے علاج کروایا، لیکن سب نے اسے لا علاج قرار دے دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب اسے طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تو وہ بڑا پریشان تھا۔ تو ایک دن اسے ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ میں تجھے ایک شخص کی خبر دیتا ہوں، اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہا کہ ہمارے ملک کے فلاں جنگل کے اندر ایک نوجوان لڑکا رہتا ہے، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے اور وہ تمہاری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا آسان ہے۔ وہ گیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا، ہیرے جواہرات جمع کیے اور پھر چل پڑا۔ اس جنگل میں گیا اور جا کے واقعی دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور جا کے اس کو کہا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، تجھے اتنی مال و دولت دوں گا، ہیرے جواہرات دوں گا، سونا دوں گا، چاندی دوں گا، یہ ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا۔ لیکن وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے مال کو ٹھکرا دیا۔ جب مال کو ٹھکرا دیا، اس نے اپنا ہاتھ اس وزیر کی آنکھوں پہ رکھا تو رب تعالیٰ جل شانہ نے آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی۔ وہ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اب وہ آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد جب اب واپس بادشاہ کی طرف آیا، بادشاہ نے جب اسے دیکھا اور وزیر سے کہنے لگا کہ تجھے تو سب نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ اب تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اب کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اب وہ وزیر کہنے لگا کہ ہمارے علاقے کے فلاں جنگل میں ایک نوجوان لڑکا ہے جسے یہ شان ملی ہوئی ہے کہ اگر اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اسے آنکھیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ میں اس کے پاس گیا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ کانی کو کان کھڑک جاتی ہے۔ وہ بادشاہ چونکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس نے سوچا کہ اگر اس کی شان یہ ہے تو پھر مجھے تو کوئی نہیں مانے گا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اب اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں، اپنے مشیروں کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ اس کے کیا کیا جائے، اس کو کسی نہ کسی طرح رستے سے ہٹایا جائے۔ اب وہ اسی کشمکش میں ہیں، آپس میں مشاورت کر رہے ہیں۔ اب نوجوان لڑکے کو جب آپ کی اس بادشاہ کی اس مجلس میں لایا گیا تو وہ آتا ہوا سامنے جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ تو وہ لڑکا
کہنے لگا اللہ کی محبت میں جھوم کر، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا دوست تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اس نے جواب دیا کہ اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، یعنی کہ وہ میرا بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے۔ جب بادشاہ نے اس انداز کے ساتھ جواب سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے وزیروں سے کہنے لگا کہ کیا کیا جائے، یہ تو میرے سامنے آ کے بھی نہیں ڈرا، تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو وزراء میں سے بعض وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو نیچے گرائیں گے، یہ مر کے ہلاک ہو جائے گا، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی انداز کے ساتھ چند سپاہیوں کو کہا کہ اسے پکڑو اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ۔ اب وہ سپاہی لے کر اسے پہاڑ کی چوٹی پہ جب پہنچے تو وہاں جا کر اسے وہ نیچے گرانے لگے۔ تو جب وہ نیچے گرانے لگے، اس اللہ کے نیک اور صالح بندے نے اللہ سے رابطہ مضبوط کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ مولا اگر تو اس بات پہ راضی ہے یہ مجھے مار ڈالیں تو میں خوش ہوں، ورنہ تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ جب یہ دعا کی، اب یہ دعا کی قبولیت فوراً رب کی بارگاہ میں ہوئی، تو رب تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے پہاڑ میں زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ جب پہاڑ ہلا تو وہ اللہ کا بندہ سلامت بچ گیا، جو سپاہی اسے گرانے آئے تھے وہ نیچے گرے اور سارے مر گئے۔ اب یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا دوست، یہ اللہ کا محب، یہ اللہ کا محبوب، یہ اللہ کا نیک بندہ، پہلے تو بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، اب یہ خود چل پڑا شہر کی طرف۔ اب ادھر بادشاہ راستے میں کھڑا ہوا، یہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ میرے سپاہی اس کا کام تمام کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو میں انہیں انعامات دوں گا۔ تو سامنے سے کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس کے سپاہی تو نظر نہیں آتے، ہاں وہ جو اللہ کا بندہ تھا وہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ جب پتہ چلا کہ وہ سپاہی تو سارے مر گئے، یہ بچ کے آ رہا ہے، تو وہ مزید پریشان ہوا۔ پھر اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ وزیروں نے مشورہ دیا کہ اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم اسے کشتی میں بٹھا کر ہم سمندر میں لے جاتے ہیں، جب درمیان میں پہنچیں گے اسے گرا دیں گے، یہ پانی کے اندر گر کے یہ ڈوب کے مر جائے گا، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ عقل کا اندھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنے اور چند سپاہیوں کو تیار کیا۔ اب وہ سپاہیوں نے اسے ہاتھ پکڑا، لے گئے، جا کے کشتی میں بٹھایا اور کشتی بٹھا کر وہ چلائی اور کچھ آگے لے کے گئے۔ جب گہرا پانی آیا تو وہ اسے نیچے گرانے لگے، تو اللہ کے اس بندے نے اپنے رب سے پھر وہی دعا کی جو اس نے پہاڑ پہ کی تھی، اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اگر مولا تیری مشیت یہی ہے مجھے مار ڈالیں تو میں راضی ہوں، ورنہ تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ اب اس نے دعا کی، دعا پھر رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ وہ کشتی کے اندر، اب سمندر کے اندر طغیانی آئی، طوفان آیا، کشتی ہچولے کھانے لگی۔ وہ جو سپاہی اس اللہ کے بندے کو گرانے والے تھے وہ گرا تو نہ سکے، وہ خود سارے کے سارے سمندر میں گر کے ہلاک ہو گئے۔ یہ اللہ کا ولی پھر اس میں سلامت رہا، پھر وہاں پہ مضبوط رہا۔ اب یہ چلا، خود اس نے کشتی کنارے لگائی، پھر شہر کی طرف چل پڑا۔ اب پھر بادشاہ راستے میں کھڑا انتظار کر رہا ہے، اپنے سپاہیوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب تو وہ اس کا راستہ تمام کر کے میرے پاس آ رہے ہوں گے، میں انہیں انعام دوں گا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ سپاہی تو نہیں آ رہے، لیکن ہاں وہ اللہ کا دوست جو ہے وہ صحیح سلامت آ رہا ہے، وہ اللہ کا ولی صحیح سلامت آ رہا ہے، جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو مزید پریشان ہو گیا۔ اب اللہ کا یہ دوست آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، تو جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لے تو مجھے اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے، مجھے مارنا ہی چاہتا ہے، تو ارادہ ہی کر چکا ہے، تو ایک کام میں تجھے بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کر لے، میری موت واقع ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایسے کر کے اپنی ساری رعایا کو ایک کھلے میدان کے اندر جمع کر لے اور پھر ایک چبوترا تیار کر کے مجھے اوپر کھڑا کر دینا، اپنے ہاتھ میں تیر اور کمان لے کر پھر چلاتے ہوئے یہ کہنا کہ بسم اللہ رب الغلام،
کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چلاتا ہوں، جب تو تیر چلائے گا میرے رب کا نام لے کر، تیر تیرے ہاتھوں سے چلے گا، میرے کن پٹی پہ لگے گا، میری شہادت ہو جائے گی، تیرا رستہ صاف ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ کے ولی نے جو مشورہ دیا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑا آسان ہے۔ اس نے فوراً اعلانات کروائے کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ فلاں جنگل میں جمع ہو جائیں۔ ایک چبوترا تیار کر دیا گیا، اس کو وہاں پہ کھڑا کیا، اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں تیر اور کمان لیا، اور پھر کہا بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چلاتا ہوں۔ جب یہ کہا اور تیر چلایا، تیر چلا جا کے اس بچے کے، اس اللہ کے ولی کے کن پٹی پہ لگا۔ جب کن پٹی پہ لگا تو اس سے اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ وہ پورا مجمع جو اس کی رعایا، جس کو انہیں خود دعوت دی تھی، جمع کیا تھا، جب ان سب نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جو بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس بچے کو اپنے جو ہے وہ قتل کرنا چاہا، اتنے طرح کے ہیلے بہانے کیے، لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ آخر اس بادشاہ کی زبان پہ بھی اس بچے کے رب کا نام ہے، تو پتہ چلا کہ خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے۔ تو سارے لوگ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے، بظاہر اس اللہ کے ولی کی موت واقع ہو رہی ہے، اللہ کے اس دوست کی موت واقع ہو رہی ہے، لیکن جاتے ہوئے بھی اس نے سارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت کو عام کر دیا، سب کو کلمہ پڑھا کے سب کو مسلمان کر دیا۔ اب حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا، حتیٰ کہ یہ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، تو آپ کے زمانے کے اندر، آپ کے دور کے اندر، اسی علاقے جس علاقے کا سرکار نے تذکرہ فرمایا تھا، تو طوفان آنے کی وجہ، سیلاب آنے کی وجہ سے کچھ قبریں کھل گئی، تو وہ قبر جس کا سرکار نے تذکرہ کیا تھا وہ قبر بھی کھلی۔ وہ نوجوان کہ جس کو کئی 100 سال پہلے اس کے کن پٹی پہ تیر لگا تھا، اس کی موت واقع ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر کے اندر صحیح سلامت موجود تھا کہ اس کا جسم ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی موت واقع ہوئی ہو، اور جس طرح تب جب تیر لگنے سے خون جاری ہوا تھا، اب بھی اس کی کن پٹی سے اسی طرح جو ہے وہ خون جاری ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت میں جو زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اللہ کے جو یہ نیک اور صالح بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرما رکھا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔